بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. پاکستان کی بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جو پڑھائی کے لیے بیرون ملک جاتی ہیں اور وہاں بہت سارے سال گزارتی ہیں. اعلیٰ ڈگریوں کے لیے بھی جاتی ہیں, بزنس کے ایڈمنسٹریشن کے کورسز کے لیے بھی جاتی ہیں, میڈیکل کالجز کے لیے بھی جاتی ہیں. اور عام طور پہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ اکیلی جاتی ہیں. بہت کم گھر ایسے ہیں جو جو اعلیٰ سوسائٹی کے ہیں جن کی بچیاں چونکہ اپنے والدین کے ساتھ آف اینڈ آن باہر جاتی ہیں سیاحت پہ, کبھی کبھی کسی جگہ رہنے کے لیے, تو ان کو ہم اس کیٹیگری میں شامل نہیں کرتے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان گھروں کی بیٹیوں کی جو کنٹری سائڈ سے ہیں, چھوٹے شہروں سے ہیں, بڑے شہروں سے ہیں, پر جن کے عزا و کارب دوسرے ممالک میں نہیں ہیں. ان کے باپوں نے اپنی زمین بیچ کے, اپنے گھر بیچ کے, یا ماؤں نے اپنے زیور بیچ کے بچیوں کے کریئر کے لیے, ان کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے, صرف اس خیال سے, اس لیے نہیں کہ ان کا کچھ کھانا ہوتا ہے, صرف اس خیال سے کہ ہماری بیٹی کا مستقبل بن جائے, یہ باہر جائے گی, پڑھے گی, واپس آئے گی تو انسانی شرف کے اعلیٰ معیارات پہ پوری اترے گی, پروفیشنل دنیا میں لیڈ کرے گی, وہاں اس کو ترقی ملے گی, اچھی جاب مل جائے گی. دو ہی عام طور پہ جو بنیادی کنسرن ہوتے ہیں. پر جو بچیاں بیرون ملک سے پڑھ کے آتی ہیں وہ اعلیٰ خاندانوں کی ہوں یا نارمل خاندانوں کی, میرا ان سب سے انٹریکشن ہوتا ہے اور دو طرح کا میرا تاثر ہے. میں نے سوچا کہ وہ بچیاں جو ابھی گئی نہیں ہیں اور وہ والدین جنہوں نے ابھی بیٹیوں کو باہر بھیجا نہیں ہے, ان سے بات کی جائے. یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں مشاہدے ان کے کام آ سکتے ہیں. زندگی میں یہ بات یاد رکھیے گا, جل کر اپنے آپ کو بچانا اور پھر بتانا کہ میں جلی تھی, جلنے کے بعد یہ مرہم لگایا تھا تو ٹھیک ہوئی, یہ عقلمندی نہیں ہے. اگر لوگ جلے ہوں تو پتہ چلنا چاہیے, علم ہونا چاہیے کہ کس کس بات سے جلا جا سکتا ہے, تو بندہ اس بات سے اوائڈ کر لیتا ہے. بیرون ملک جانے والی کچھ بچیاں میں ایسی بھی جانتا ہوں جو بہت اچھے خاندانوں سے واپس آ کے انہوں نے فخر سے بتایا کہ ہم جیسے گئی تھیں ویسے واپس آئیں. یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, یہ جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو بھی وہ جانتی ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے. چونکہ جو ان کے ساتھ آس پاس کی جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں جاتے ہی ایک دم سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کو بات کرنی نہیں آتی. نمبر 2, آپ کے دوست نہیں ہوتے. نمبر 3, جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں آپ کی اپنی کمیونٹی کے, آپ کو وہ اون نہیں کر رہے ہوتے. نمبر 4, جتنی آپ جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں ان سب کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں. نمبر 5, وہ دے آر سو کمفرٹیبل ٹو ٹاک ود دا بوائز, ود دا ٹیچرز, ود دا اسٹاف جہاں بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. سو آپ 5 وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کو حسرت ہوتی ہے. تو ایسے میں جو کالا پیلا نظر آتا ہے, انسان اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس سے میرا لائزان ہو جائے, تعارف ہو جائے. اور اگر وہ تھوڑا چالاک ہوا, چتر چالاک ہوا, تو شروع میں وہ آپ کی احتیاط کرے گا, کنسرن دکھائے گا, اور پھر آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر بنا کے پھینک دے گا, اور پھر آپ ایک نئی جگہ ٹیشو پیپر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. چونکہ وہاں کا یہی معمول ہے, باپ سر پہ نہیں ہے, ماں سر پہ نہیں ہے, بہن بھائی کوئی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا, کوئی بتانے والا. ایون آپ سوچئے کہ راتوں کو آپ کمرے میں آتے ہو یا نہیں آتے, nobody has the concern. آپ کہاں جاتے ہو, کہاں سوتے ہو, کس کے ساتھ جاتے ہو, کیسے اخراجات پورے کرتے ہو, کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہیں. آپ کلاس میں نہیں جاتے, ٹیچر would never bother. وہ انہیں اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے. آپ آخر میں ایگزام میں بیٹھتے ہو, فیل ہو جاتے ہو, نو پرابلم, وہ دوبارہ آپ سے فیس لے لیں گے. زندگی آپ کی ہے, احتیاط بھی آپ کو کرنی ہے. تو باہر جانے والی بچیاں خاص طور اس بات کو جانیں کہ باہر جس مقصد کے لیے جانا ہے اسے کہیں موٹا سا لکھ لیں اپنے دل پہ, اپنی ڈائری پہ, اور اپنے کاغذوں پہ, اور اپنے موبائل پہ. اس لیے کہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے بیچ میں بھیرا میں آپ کو بہت اچھا باربیکیو مل جائے, بڑے اچھے تکے مل جائیں. اب تو چونکہ وہاں سارے بن گئے ہیں, KFC اور میکڈونلڈ بھی, یہ وہاں مفت میں بٹ رہے ہوں, تو کیا آپ اپنی بس چھوڑ دو گے جو 15 منٹ وہاں رکی؟ 16ویں منٹ کے بعد وہ چلی جائے گی, بٹ یو وڈ بی دیئر. تو ایک میل مفت میں کھا لو گے, سستا کھا لو گے, آدھے پیسے کا کھا لو گے. ویسے یہ بھی نہیں ہوتا, وہ میل پہلے دیتے ہیں پھر آپ سے دگنے پیسے نکلوا بھی لیتے ہیں. تو وہ لوگ جو نادانی میں اپنا آبجیکٹو اپنی نگاہوں سے دور کر بیٹھتے ہیں اور وقتی لذت کو
ہم سمجھ لیتے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں. بیٹا جی ایک بات کو یاد رکھیے, وہاں آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا, نہ آپ کا بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, کوئی آپ کی برادری بھی نہیں ہے. آپ اگر کہیں پیچھے رہ گئے, آپ کو کہیں کسی بات پہ یوں سمجھیں کہ باقی جیسے نہیں بھی ہوئے, تو آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ مسجدوں میں اعلان ہوگا, نہ ٹی وی پہ اعلان ہوگا کہ یہ بچی سوشلائز نہیں کر سکتی, اس کے زیادہ دوست نہیں ہیں, اس کی زیادہ واقفیت نہیں ہے. واٹ گوز, اپنا فوکس اپنے کام پہ رکھیے. تو یوں آپ بہت سارے مقامی لڑکوں اور غیر مقامی جو وہاں کے لوکل ہوتے ہیں, اچھا ان سب کے لیے آپ 2 نمبر کی مخلوق ہوتے ہو, یاد رکھیے گا. آپ کی عزت ان کی عزت نہیں ہوتی. آپ کا جو چیزوں کا وقت ہے, جو آپ کی عصمت ہے, یہ بھی ان کے لیے اس وقت کا حامل, یہ پورا ظاہر احساس ہے, آپ کی زندگی ہے, آپ کی ایک طرز فکر ہے, آپ کا ایمان ہے, آپ کی زندگی کا وہ بہت بنیادی ایک محور ہے کہ آپ اس کو حفاظت سے رکھتے. ان کے لیے وہ بہتری نہیں کرتے, پر اپنا فوکس نہیں وہ خراب کرتے. فوکس آپ سے فائدہ اٹھایا, آپ کے جسم کی لذت لی, پڑھائی اپنی وہ کرتے رہیں گے, اپنا کام کریں گے اور آگے نکل جائیں گے. بہت کم ہوگا کہ کبھی کوئی غیر ملکی کسی مقامی لڑکی کے ساتھ, یعنی یہاں سے گئی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ سیریس ہوا ہو اور اس نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا. سو اپنا آبجیکٹو کبھی نہیں بھولنا. نمبر 1, جو آپ کی ماں اور باپ نے آپ پہ اعتبار کر کے بھیجا, اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا. تیسرا, ان لوگوں پہ, مقامی لڑکوں پہ کبھی اعتبار نہیں کرنا. یہ سب چل کرتے ہیں, یہ ان کا کلچر کا حصہ ہے. یہ چل کرتے کرتے تب بھی وہ اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر بھی بنتے ہیں, انجینئر بھی بنتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر بھی بنتے ہیں, بزنس میں بھی جاتے ہیں. پر یہ یاد رکھیے گا, جو ان کے ساتھ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہیں ان کو پرانے کپڑوں کی طرح اتار کے پھینکتے ہیں رونے کے لیے. ان کی لڑکیاں نہیں روتی, دے آر یوز ٹو, انہیں علم ہے کہ اس تعلق کو کیسے ہم نے بنانا ہے, کیسے چھوڑنا ہے. پر ہماری بچیاں تو ہر تعلق کو دل و جان سے لگاتی ہیں, پر وہ جگہ اس تعلق کو بنانے کی نہیں ہے. جب آپ واپس آتے ہو تو پھر سوائے احساس, سوائے گناہ کے, سوائے دقت کے, سوائے پریشانی کے, سوائے شرمندگی کے اور اس دکھ کے کہ اب جہاں بھی آپ کی شادی ہوگی آپ پہچانے جاؤ گے کہ یو آر اے یوزڈ پرسن, آپ کا جسم استعمال ہو گیا. تو ظاہر ہے آنے والے کو علم ہو جاتا ہے, اور پھر میرے پاس اسی پریشانی کے لیے بچیاں آتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں. آف کورس اس کی ریمیڈی ہے, آف کورس اس کے لیے ایکسرسائزز ہم انہیں بتاتے ہیں, خوراک بتاتے ہیں, ان کا جسم واپس اپنی حالت میں چلا جائے. پر ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس لمحے جب آپ شرمندگی کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہوتے ہو, اگر وہ غلطی آپ نے نہ کی ہو تو کبھی ایسا نہ ہو. وہ غلطی آپ نے نہ کی ہو تو آپ کی ماں کی آنکھوں سے رات کا جو سکھ اور چین ہے اور جو آرام ہے وہ رخصت نہ ہو. اور پھر بہت سے والدین اس ڈر سے اپنی بچیوں کو بھیجنے سے پھر ڈرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بھیجیں کہ نہ بھیجیں, چونکہ پہلے والی بچیوں نے بیرون ملک جا کے اس آزادی کا, اس خود مختاری کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا جو انہیں اٹھانا چاہیے. وہ اس کا منفی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جیسے اپنے ہی گھر کی یا باہر کی دیوار گرا دو تو پھر ظاہر آپ محفوظ نہیں رہتے. دوسری بات, یہ لازم نہیں ہے کہ ہر بچی کے ساتھ یہ ہو. میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی ملا کہ جنہوں نے وہاں 2 سے 3 سال گزارے, 4 سال بھی گزارے, پر they never allow anybody to even touch them. کوئی ان کے جسم کو تو دور, ان کے ہاتھ کو بھی ٹچ نہیں کر پایا. اور ان کے جسم تک پہنچنا یہ تو جسے کہتے ہیں آؤٹ آف کویسچن, چونکہ اپنے آپ کو کمپوزڈ آپ رکھتے ہو. اچھا, جس فخر سے, جس احساس ذمہ داری سے اور جس خوشی سے وہ آ کے بتاتی ہیں کہ وہ وقت ہم نے کیسے گزارا جبکہ کوئی ہم پہ چیک نہیں تھا, پر اندر کا چیک تو انسان پہ ہوتا ہے. انہیں کوئی ایشوز اور ہوتے ہیں. اس سوسائٹی میں آپ گھل مل نہیں سکتے. اس سوسائٹی میں لوگ چونکہ ان کو زبان زیادہ آتی ہے تو آپ سے لرننگ میں زیادہ تیز ہوتے ہیں. اور جو زیادہ ان بچیوں کو پرابلم آتا ہے, جو کریکٹر فل ہوتی ہیں بٹ شائع ہوتی ہیں, جو لرن کرنا چاہتی ہیں پر یہاں سے پریپیئر ہو کے نہیں جاتی, تو انہیں وہاں پہ زیادہ دقت ہوتی ہے. یا جب واپس آتی ہیں تو اس سوسائٹی کی لرننگ الگ ہے, اس سوسائٹی کی لرننگ الگ ہے, اور پھر آ کے بندہ کمفرٹیبلی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا.
کچھ چیزیں وہاں کی دیکھتا ہے یہاں نہیں ملتی، لوگوں کو وہاں کو آئیڈلائز کرتا ہے وہ یہاں نہیں ملتے، تو پھر اپسیٹ ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی جانے سے پہلے اگر آپ نے اپنے آپ پہ غور کیا ہو، توجہ کی ہو، خود اپنے وجود کو جانا ہو، تو آپ کبھی جو دریا کی مچھلی ہے وہ دریا میں سوٹ کرتی ہے، وہ کسی جوہر میں نہیں جی سکتی، اور خشکی پہ تو بالکل نہیں جی سکتی. تو اللہ نے آپ کو اگر اس ملک میں پیدا کیا، کسی گاؤں میں پیدا کیا، کسی گاؤں والے ذمہ دار اور نمبردار کے گھر پیدا کیا، تو غلطی سے نہیں ہوئے. پھر آپ کو اس کی عزت کا، اس کی مان مریادہ کا خیال رکھنا ہے. آپ شہر میں پیدا ہوا، کسی بزنس مین، کسی بیوروکریٹ، کسی اعلیٰ سرکاری افسر، تو اے پیارے بچوں پھر ان کی عزت کا خیال کرنا کہ جنہوں نے آپ کو اپنے چیزوں کو، اپنی ضرورتوں کو کاٹ کے باہر بھیجا تاکہ آپ علم پاؤ، عزت پاؤ اور ان کی عزت بڑھاؤ. تو عزت بڑھانی چاہیے، اس کو گنوانا بالکل نہیں چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.